یقین کامل کے پیر کامل، یہ آپ نے مقولہ بہت زیادہ سنا ہوگا کہ جس انسان کا یقین کامل ہوتا ہے تو اسے پتھر کے اندر سے بھی رزق مل جاتا ہے، جس کا یقین کامل ہوتا ہے تو اسے راکھ سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی۔ دوستو آج کا واقعہ بہت ہی حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین کا واقعہ ہے۔ کسی جگہ کے اوپر دو میاں بیوی رہا کرتے تھے، حالات بہت تنگ دست تھے۔ بیوی ہر وقت اپنے خامد کو ڈانٹتی رہتی، لڑتی رہتی تھی کہ نکٹو ہو، نکمے ہو، گھر میں پڑے رہتے ہو، کام کار نہیں کرتے۔ بندہ اللہ والا تھا، اللہ پہ کامل یقین تھا، وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک دن، دو دن، تین دن تک گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ آئے۔ اس حالت کے اندر بیوی نے لڑنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تم گھر میں پڑے رہتے ہو، نکمے پڑے رہتے ہو، جاؤ کام کرو، کچھ مزدوری لے کر آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شور مت مچاؤ، میں صبح جاؤں گا مزدوری کر کے کچھ کما کر لے آؤں گا۔ لہذا صبح ہی تو وہ گھر سے چلا گیا مزدوری کے لیے، لیکن اسے کسی نے بھی مزدوری نہ دی۔ وہ وہاں سے قریبی جنگل میں چلا گیا اور عشاء کی نماز تک وہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ رات گئے، گھر کے اندر واپس آیا تاکہ بیوی کو پتہ نہ چلے۔ بیوی تو جیسے اس کی منتظر ہی تھی، جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے پوچھا کہ مزدوری کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کہا کہ وہ کل میری مزدوری مجھے دے گا۔ بیوی نے پھر غصے کے اندر کہا کہ تم بس وعدے لے کر آ جانا، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہ صبح اٹھا، حسب معمول پھر مزدوری کے لیے چلا گیا تو کسی نے بھی مزدوری نہ دی۔ بڑا پریشان ہوا، تکلیف ہوئی۔ اب بیوی کی لڑائی کی وجہ سے اس نے مزید رات گئے تک عبادت میں گزار دی۔ جب آیا تو بیوی سو رہی تھی تو چپکے سے لیٹ گیا تو بیوی کی آنکھ کھلی، اس نے پوچھا کہاں ہے مزدوری؟ اس نے وہی جواب دیا کہ مالک نے کہا کہ 3 دن کی اکٹھی مزدوری لے لینا۔ اب بڑا پریشان تھا، صبح اٹھا تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ اگر آج مزدوری نہ لے کر آئے تو مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ اس نے اس کو تھیلی دی کہ تھیلی لے جاؤ، 3 دن کی مزدوری اس تھیلی کے اندر ڈال کر لے آؤ۔ وہ تھیلی کو لے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اب کی بار بھی اسے کسی نے کوئی کام نہ دیا۔ وہ جنگل میں چلا گیا، عبادت میں گزار دی، پریشان ہے، بچے بھی بھوکے ہیں۔ گھر خالی ہاتھ جائے گا تو بیوی بھی لڑائی کرے گی۔ اسی اثناء کے اندر رات آدھی گزر گئی۔ گھر پہنچا، گھر پہنچنے سے پہلے اس نے بیوی کی لڑائی سے بچنے کے لیے اس تھیلی کے اندر ریت کو جمع کر لیا کہ چلو رات سکون سے گزر جائے گی، صبح جب ہوگی پھر دیکھی جائے گی۔ گھر کے دروازے پر ہی تھا، وہاں سے لوٹنے والا ہی تھا کہ گھر سے بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی باہر آئی، بڑی مسکراتی ہوئی، خوش ہو کر کہتی یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ کہا کہ آج ایک سفید پوش آدمی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ تھیلی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے خامد کی 3 دن کی مزدوری ہے، اسے دوبارہ اذیت مت دینا، اور اسے کہنا اس نے جتنی محنت کی، جتنی مزدوری کی، اس کی اجرت اسے دے دی گئی، اگر وہ اس سے زیادہ مزدوری کرتا تو اسے زیادہ دے دیا جاتا۔ کہتا ہے اس کے اندر 50 درہم ہیں۔ اس کے خامد نے اللہ کی شکر گزاری شروع کر دی، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دی۔ تو عورت نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بندہ خوشحالی کے اندر بھی پریشان ہے،
समझ नहीं आ रही कि मामला क्या है। उसने अपनी बीवी को बताया कि मैं 3 दिन से किसी मजदूरी पर नहीं जा रहा था, मुझे कोई मजदूरी देता ही नहीं था, मैं तो अल्लाह की इबादत में गुजार देता था। आज भी हस्बे मामूल मैंने ऐसा ही किया, तो वापसी पर तुम्हारी लड़ाई से बचने के लिए मैं इस थैली के अंदर रेत जमा कर कर लेकर आया ताकि रात किसी तरीके से गुजर जाए। ये लो, इस थैली को खाली कर दो। अब अल्लाह ने रिस्क हमें दे दिया। जब बीवी उसकी उस थैली को खोलती है तो देखती है उसके अंदर ऐसे ऐसे जवाहरात मौजूद हैं जिनकी रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा है, हर तरफ रोशनी फैल गई। वो इतने बेशकीमती थे कि अगली सारी जिंदगी उनको काम करने की जरूरत नहीं थी। और ऐसा ही हुआ, उस आदमी ने अपनी बकाया पूरी जिंदगी अल्लाह की शुक्रगुजारी के अंदर अदा कर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बंदे तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं तुझे और अदा करूं। ऐ बंदे तू मेरी नाशुक्री ना करना। तो अल्लाह पे कामल यकीन, अल्लाह की जात पे कामल भरोसा इंसान की डूबी हुई कश्ती को भी पार लगा देता है। जब इंसान नाशुक्री पकड़ लेता है हर हाल के अंदर, बस मेरे पास कुछ नहीं, अल्लाह ने दिया ही कुछ नहीं, तो याद रखना जो अल्लाह दे रहा है उसको भी रोक लेता है। तो लिहाजा अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह की शुक्रगुजारी को मामूल बनाएं, हर हाल के अंदर उसका शुक्र करें, उसकी इबादत करें और उससे खुलूस नियत से मांगे, वो आपको जरूर अता करें।